گوادر میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق DLA کے دہشت گردوں نے گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں گھسنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی سے دہشت گردوں کو وہیں روک دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں DLA کے تمام 8 حملہ آور مارے گئے۔ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہے۔ معاشی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ہم نے بحال کرنا ہے اور قرضوں سے جان چھڑانی ہے۔ انتہائی کوشش کریں گے کہ کم از کم اس میں ہم قرضے لیں جہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا گزارا نہیں۔ سرحد پار سے دہشت گردی قبول نہیں۔ برادر ملک آئیں بیٹھیں مل کر دہشت گردی کے خلاف لاہے عمل تیار کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا آج ہمیں IMF کے نئے پروگرام کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے کاروبار والوں کا FBR میں کوئی ریکارڈ نہیں۔ ایلیٹ کلچر مکمل ختم کرنا ہوگا۔ وزیراعظم سمیت کابینہ ارکان کا تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ۔ مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم کورٹ کے جج کے عہدے سے برطرف کرنے کا نوٹیفکیشن جاری۔ صدر مملکت نے برطرف کرنے کی منظوری دی۔ مظاہر نقوی کے استعفے کی منظوری کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا گیا۔ سائفر کیس میں سزا کے خلاف بانی PTI اور شاہ محمود کی اپیلوں پر سماعت۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا 15 جنوری کو ٹرائل شروع ہوا، 26 کو ٹرائل۔ جج نے سرکاری وکلا مانگ لیے۔ یہ جج کے مس کنڈکٹ کا کیس ہے۔ سرکاری وکلا نے ایک ہی دن میں تمام گواہوں پر جرح مکمل کی۔ جسٹس میاں گل حسن نے حیرانی سے استفسار کیا، ایک ہی دن میں؟ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے دونوں سرکاری وکلا کی CV طلب کر لی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے اسٹیٹ کاؤنسل عبد الرحمان کی انٹری کا ریکارڈ طلب۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گناپور کے خلاف نااہلی کی کارروائی معطل کر دی۔ فریقین کو نوٹس جاری۔ جسٹس وقار نے پوچھا کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ پہلے سے زیر سماعت تھا؟ عدالت نے ریمارکس دیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صادق اور امین قرار دینے کا اختیار اب کسی ادارے کے پاس نہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گناپور نے DI خان میں خطاب کے دوران کہا عوام رشوت دینے والے کا سر پھاڑ دیں۔ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں، نہ خود جہنمی بنو نہ مجھے بننے دو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے DC اسلام آباد اور SSP آپریشنز کی سزا کے خلاف فیصلہ آئندہ سماعت تک معطل کر دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے ہمارے حکم امتناع کو اسلام آباد پولیس دیکھتی بھی نہیں۔ ہم گرفتاری سے روکتے ہیں تو وہ لازمی گرفتار کر لیتے ہیں، توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے تو معافیا مانگتے ہیں۔ پاکستان اور IMF میں اسٹاف لیول معاہدہ۔ پاکستان کو $1 ارب 10 کروڑ کی آخری قسط آئندہ ماہ ملے گی۔ IMF نے مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ معاہدے کے بعد پاکستانی ڈالر بانڈز 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ بلومبرگ کے مطابق ڈالر بانڈز 2 سینٹ بڑھ کر 92.5 سینٹ پر پہنچ گئے۔ SIFC کی اپیکس کمیٹی کا تعارفی اجلاس کل ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی شرکت کریں گے۔ سابق نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں کابینہ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بھی موجود تھے۔ آرمی چیف کی نائب وزیر دفاع انجینئر طلال عبداللہ، چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال، عسکری اور دفاعی تعاون، علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی بات چیت۔ ISPR کے مطابق سعودی ولی عہد نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی اور مثالی تعلقات ہیں۔ دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد کا باہمی تعلقات کو نئی وسعتیں دینے کے عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف نے پاکستان کی حمایت پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔
برنی پی ٹی آئی نے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کی استدعا. وفاق اور پنجاب نے حکومتوں کی تشکیل معطل کرنے کی اپیل. درخواست میں موقف اپنایا غیر متعصب ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے. 8 فروری کے الیکشن میں جیتنے والوں کو فراڈ نتائج سے ہرانے کی تحقیقات کی جائے. پاکستان کے الیکشن میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی چھان بین ہونی چاہیے. انتخابات میں جو ہوا اور پاکستان میں جو حالات ہیں اس پر فکر مند ہیں. امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کا آج کانگریس میں پیشی کے لیے بیان سامنے آ گیا، جس میں کہا گیا الیکشن سے پہلے پولیس، سیاستدانوں اور سیاسی اجتماعات پر حملے ہوتے رہے. سیاسی رہنما مخصوص امیدواروں اور پارٹیوں کو رجسٹر کرانے سے قاصر رہے. مانیٹرنگ کے ادارے کو آدھے سے زائد حلقوں کی مانیٹرنگ سے روکا گیا. عدالتی ہدایت کے باوجود 8 فروری کو انٹرنیٹ سروس اور پیغام رسانی کی اپلیکیشنز بند رہیں. دھمکیوں اور تشدد کے باوجود 6 کروڑ پاکستانیوں کا ووٹ ڈالنا مثبت پہلو تھا. پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا امریکی پالیسی میں شامل ہے. سینٹ الیکشن کے لیے خیبر پختونخوا سے اعظم سواتی، مراد سعید سمیت 12 امیدواروں کے کاغذات مسترد. پنجاب سے زلفی بخاری، صنم جاوید، ثریا نسیم سمیت 7 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد. 21 کے منظور. الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا، جس کے مطابق سیاسی جماعتیں اور امیدوار نظریہ پاکستان اور سالمیت کے خلاف بیان نہیں دیں گے. کوئی ایسا بیان نہ دیا جائے جس کا مقصد آرمڈ فورسز، پارلیمنٹ یا عدلیہ کی تضحیک ہو. سیاسی جماعتیں اور امیدوار کسی صورت الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے سے اجتناب کریں گے. انٹرنیٹ بندش کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ کو آئندہ سماعت پر ہر صورت میں جواب جمع کرانے کا حکم. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، آپ نے کون سا لمبا جواب دینا ہے، 4 لائنیں لکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، جواب منگوائیں، ایسا نہ ہو وزارت داخلہ کو یہاں بلانے کا حکم دے. کے ٹی بندر کی ماہی گیروں کی چاندی ہو گئی. کروڑوں روپے مالیت کی 300 نایاب مچھلیاں پکڑ لی. ایکسپورٹ پروسیسنگ کمپنیاں مچھلی خرید کر بیرون ملک فروخت کرتی ہیں. ہرنائی میں کوئلے کی کان میں دب کر 12 مزدور جاں بحق، 6 کارکن زخمی حالت میں اسپتال منتقل. قیمتی جانوں کے ضیاع پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس، زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت. اسرائیل کی غزہ میں درندگی، وحشیانہ حملے جاری. اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے کویت اسکوائر پر امدادی سامان تقسیم کرنے والے کارکنوں پر بم برسا دیے. 23 رضاکار شہید ہو گئے. نصیرات کیمپ پر بھی بمباری. 27 فلسطینی شہید ہوئے. شہداء کی مجموعی تعداد 32,000 کے قریب پہنچ گئی. کینیڈا کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا اعلان. وزیر خارجہ نے کہا کینیڈا قانون سازوں کی منظور قرارداد پر عمل کرے گا. اسلحے کی غیر قانونی تجارت کو روکنے کی کوشش بڑھائیں گے. اسرائیلی وزیر خارجہ کی کینیڈا کو سنگین نتائج کی دھمکیاں. کہا تاریخ کینیڈا کی موجودہ کارروائی کا سختی سے فیصلہ کرے گی.